نیمش میں دیما اچھی مرتبہ دعوت ہے کہ آ بلوچے اور پیروں کو بن پیروں چل لاشارہ سے آتی کنا اور لاشار یقین مہرچ لوگا کہ سالوں کی چیئے بھی مغشے سالوں کا بیارے لاشار کورا بلے پجدی کا پیچھے کے لاشار نماسگا مرچی ای بلکات کا کجام جگہ سری کشتا کجام جنجالانی آماش بھی تکا کی وزی زبان شبشتا ای واجکارا بعض کاری کو تک ای کہتے بلوچی نظام بلے بلوچانی واسطہ شیم چکار کو تک بلوچانی کوہنے کوٹ کلات قبر اور ہرچ پدرندے کی بیتا سنگڈو کی بیتا ہر جگہ بلوچستانہ بگرتا سندھ کو استگا یا سندھ تیاب تپا مرد کسی ابود سر بیتا آئینی سرہ کسی بازے دستہ سے استنی اوشی بازے کتابیں کہ تری زبانہ چار بیتا چوش کے بدا فتح افسانوی مجبوعہ دنیا میں خطوط کی مدد سے سوانیات لکھنے پر کتاب چوکنڈی طرز کی قبروں پر تحقیق روغنی ٹائلوں کی مطلب تحقیق سندھ بلوچستان میں پتھر کی قبروں پر تحقیق مکڑی کی قبرستان کا مطالعہ موہنجو دڑو کی تحریروں پر مطالعہ سندھو ثقافت کا مطالعہ شے عبید کے بعد کتابیں نبیسکار کو مدن اقدانی سرابطہ سندھ گورنمنٹ کا گوش میں چاپاں وجہ قریب اللہ شاری خواتین و حضرات اور میرے اسکالر کلیگ، آج سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ ہم اس حق کی بات کر رہے ہیں جس حق کی بات کو سمجھتے سمجھتے انسانوں کو 50,000 سال ہو گئے۔ ہماری زبان جو ہے، بولنے چالنے کی جو زبان ہے، اس کو کم و بیش انسان نما ہومینائڈس نے آج سے تقریباً 60,000 سال پہلے بولنا شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب انسان اپنے معاملات کو، اپنے خیالات کو اپنی زبان میں کہہ پا رہا تھا۔ یہ وہ وقت ہے کہ ابھی جدید انسان افریقہ سے نکل کے پوری دنیا میں پھیلا نہیں تھا۔ تو گمان غالب ہے کہ جس وقت وہ لوگ افریقہ سے شروع ہوئے ہیں ہجرت کرنے، جو کہ تقریباً 50,000 سال پہلے شروع ہوئی، تو سب انسانوں کی زبان اس وقت غالباً ایک ہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جتنی زبانوں کی شاخیں آگے چل کے بڑھی ہیں، ان سب میں بہت سی قدریں یکساں ہیں۔ بہت سے الفاظ ماں باپ جو بنیادی رشتے ہیں اور بنیادی کام ہیں انسان کے، وہ بالکل یکساں ہیں۔ اور اس سے آگے بڑھ کے جب انسانی ضروریات نے ایک شکل پکڑنی شروع ہو گئی اور انہوں نے مختلف علاقوں میں ماحول کے حساب سے رہنا شروع کر دیا، تو اس ماحول نے اور ان کی معاشرت نے زبانوں میں تبدیلی پیدا کرنی شروع کر دی۔ اور یہ تبدیلی کم و بیش 30,000 سال پہلے باضابطہ طور پہ دنیا کے 5 بڑی زبانوں کی بنیادی شاخوں میں تبدیل ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم چین ایک طرف ہے، وہاں پر چینی انداز کی زبانیں ہیں جس کی ذیلی برانچز خاصی زیادہ ہیں۔ اسی طرح ایک طرف انڈو آریائی زبانیں ہیں جن کی اپنی برانچز 600 سے زیادہ چھوٹی بڑی زبانوں کو
پیش کرتی ہیں۔ اسی طرح پھر سامی زبانیں ہیں جو عبرانی اور عربی زبانوں کی بنیاد بناتی ہیں۔ یہ سب کچھ آہستہ آہستہ اپنے حساب سے دنیا کی جتنی ترقی جس رفتار سے ہو رہی تھی اسی رفتار سے زبان کی ترقی بھی ہوتی رہی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جب معاشرے میں استحصال شروع ہوتا ہے۔ استحصال کس قسم کا ہوتا ہے؟ استحصال کی جو اقسام ہیں وہ بڑی مزے کی ہیں، جن کو سمجھنا بنیادی طور پہ ضروری ہے۔ یہ جو آج مادری زبان کا دن منایا جا رہا ہے، یہ جدید انسان کی وہ پہنچ ہے، یہ سوچ کی اس بلندی پہ آدمی فائز ہوتا ہے کہ جہاں وہ ریکگنائز کرتا ہے، وہ اس چیز کو تسلیم کرتا ہے اور اس بنیاد کو ماننے کے لیے پوری دنیا میں اس دن کی تقریبات منعقد ہو رہی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم انسانوں کی فتح ہے کہ ہم نے مادری زبان کے اس حق کو تسلیم کیا ہے اور اس سلسلے میں ہر جگہ تقریبات ہو رہی ہیں۔ یہ لوگ جو اپنی زبان کے لیے مجنونانہ کام کرتے ہیں، دن و رات ایک کرتے ہیں، چراغ نیم شبی جلاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو چیزیں پیدا کر کے دیتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ہمیں وہ ہتھیار مہیا کر رہے ہیں جس سے ہم اپنی زبان کو بچا سکیں، اس کا تحفظ کر سکیں۔ ایک وقت میں جب فرانس میں انقلاب آیا تب تک پورے یورپ پہ صرف لاطینی زبان کا طوطی بولتا تھا۔ لاطینی زبان کی اس ایکسپلائٹیشن کا وقت جو تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے بھی ایک استحصالی قوتیں تھیں۔ پورا چرچ تھا، پوپ کی پوری مشینری موجود تھی، جس کی وجہ سے اس دنیا میں جہاں پر کرسچینٹی تھی، عیسائیت تھی، مذہب کے نام پہ استحصال کرنے کے لیے جو ہتھیار تھا وہ لاطینی زبان تھی۔ اور کہتے تھے کہ جناب لاطینی زبان کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ کوئی سائنسی علوم پڑھے جا سکے یا معاملات کو سمجھایا جا سکے۔ اس پر بہت سے اسکالرس نے کام کیا تھا۔ اس وقت بھی یورپ میں لوگوں نے سوال پیدا کیے کہ جناب لینگویج کیا ہے، لینگویج کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، اس بولی کو کیوں اتنی اہمیت حاصل ہے کہ اس پر بات کی جائے۔ آج بھی جدید دنیا میں گیلیلیو سے شروع کی ہوئی گفتگو آج بھی جاری ہے۔ ڈکشنری بن گئی، یہ ڈکشنری ایسے نہیں بنی، یہ کسی پاگل آدمی نے جو جوش کے ساتھ کام کیا۔ یہ وہ مثال ہے کہ انقلاب فرانس کے وقت فرینچ اکیڈمی نے تہیہ کیا کہ وہ فرانسیسی زبان کی ڈکشنری بنائیں گے، اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک کمیٹی قائم کر دی۔ وہ کمیٹی 16 سال تک کام کرتی رہی۔ اس کے مقابلے میں برطانیہ میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ڈاکٹر سیموئل جانسن۔ اس نے اپنے سر لے لیا کہ میں انگریزی زبان کی ڈکشنری بناتا ہوں۔ اس نے کام شروع کر دیا۔ جب اس کی ڈکشنری تیار ہو گئی تو اس کے پاس وسائل نہیں تھے اس کو چھاپنے کے۔ اسٹوری ریپیٹ ہو رہی ہے، اس کے پاس وسائل نہیں تھے۔ وہ اپنے وقت کے ایک دانشمند امیر کے پاس گیا، لارڈ چیسٹرفیلڈ، بہت بڑا نام ہے، انگریزی ادب میں بڑی خدمت ہے ان کی۔ لیکن جب وہ ڈاکٹر سیموئل جانسن اس کے گھر پہ گئے تو لارڈ چیسٹرفیلڈ نے ملاقات میں اتنا توقف برتا کہ ایک وقت میں انتظار کرتا ہوا ڈاکٹر سیموئل جانسن یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ میں اس کو انکار سمجھوں، لیکن پھر اس نے دل پہ جبر کیا
کیونکہ اس کی محبت اس کے آڑے آ گئی. وہ انگریزی کی ڈکشنری کو چھپتے دیکھنا چاہتا تھا. اس کی خواہش تھی کہ وہ مرنے سے پہلے اس چیز کو قوم کے حوالے کر دے. بالآخر لارڈ صاحب تشریف لائے، ان سے مدعا پوچھا. ڈاکٹر جانسن نے اپنی ڈکشنری کا ذکر کیا، اس کی اہمیت پہ چند الفاظ کہے، اور یہ بھی کہا کہ آپ جیسے دانشمند کے سامنے میں یہ چیزیں کیسے کہہ سکتا ہوں. لارڈ صاحب نے بڑی خوبصورتی سے ان کو جواب دے دیا، انکار کر دیا. اسی طرح وہ ڈکشنری چھپنے میں مزید 17 سال لے گئی، لیکن وہ چھپ گئی. جس دن وہ چھپ گئی تب تک فرانس میں اکیڈمی آف فرانس والوں نے ابھی تک اپنی ڈکشنری نہیں چھاپی تھی. اس اکیڈمی کے اوپر وہ پاگل آدمی بازی لے گیا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بولیوں کا استحصال اس وقت ہوتا ہے، سب سے پہلے لکھے ہوئے الفاظ ہمیں آج سے 4000 سال پہلے سمیر میں ملتے ہیں. آج سے اسی طرح 4000 سال پہلے ہمارے موہنجو دڑو میں ملتے ہیں، ہڑپا میں ملتے ہیں، اور بر صغیر میں، اور کئی 100 جگہیں ایسی ہیں جہاں سے اس قسم کے کتبات ملتے ہیں. اتفاق سے سندھ اور ہندوستان کے کتبات کو ابھی تک پڑھا نہیں جا سکا، لیکن جو سمیر میں پڑھا گیا ہے اس سے ایک بڑی عجیب سی تصویر نکلتی ہے. اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس بڑے سماج میں، جہاں بابل کی تہذیب کی بات ہوتی ہے، اتنے بڑے سماج میں جہاں کئی ہزار میل پھیلی ہوئی وہ تہذیب ہے، اس میں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن جو سرکاری زبان ہوتی ہے اس کی اولیت اور فوقیت اور اس کا استحصال وہاں نظر آ رہا ہے. اسی طرح پھر جب ایران میں آتے ہیں تو ایران میں بھی 2 زبانوں کا چرچا رہتا ہے، اور باقی جو ایران میں موجود زبانیں تھیں جس میں کردی اور بلوچی بھی تھی، ان کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جن لوگوں کو سلطنت میں، امور حکومت میں جن کے پاس باغ دوڑ تھی، یہ وہی لوگ تھے اور وہی اس زبان کا پیچھا کرتے تھے، اور وہی انتظامی طور پہ زبان استعمال ہوتی تھی. یہی وجہ ہے کہ ہزاروں سال پرانے کتبے ہمیں انہی زبانوں میں مل رہے ہیں. اس سے یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ باقی زبانیں اس وقت ناپید تھیں. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب ایران پہ عرب قابض ہوتے ہیں تو ایران پہ کنٹرول عربوں کا آ جاتا ہے، اور ساری جو پرانی زبانیں تھیں وہ یکسر دور ہٹا دی جاتی ہیں، اور سارے امور مملکت عربی زبان میں لکھے پڑھے جانے لگے. سارے احکامات، ساری دستاویزیں، ساری سندیں عربی میں اٹھ گئی. رمضان بابری صاحب بتائیں گے کہ فارسی جو تھی، جو پارس کی، اہل پارس کی زبان تھی، ان لوگوں کو مجبوراً عربی کے گرامر کا سہارا لے کے اپنی زبان کو اٹھانا پڑا. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب فارسی زبان گرامر کے ساتھ مل کے آئی تو اس نے اتنی بڑی وسیع دنیا میں اپنا نام پیدا کیا. گرامر کی بات معمولی نہیں ہوتی. آج جب ہم بات کر رہے ہیں، ہم اس پوزیشن میں ہیں جو 20 سال پہلے نہیں تھے. جب ہم بلوچستان حکومت کو کہتے تھے کہ جناب بلوچی علاقوں میں بلوچی پرائمری اسکول میں پڑھائی جائے، تو وہ کہتے تھے بلوچی کوئی زبان ہے بھائی، اس کا کوئی گرامر ہے؟
اب تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ صاحب سب کچھ ہے. صرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو زبانوں کا استحصال ہے، جیسے ہمارے دوستوں نے بہت اچھی طرح سے روشنی ڈالی کہ پاکستان میں ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ہم صرف اردو 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 ہی کہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اردو ہی اسلام کی زبان ہے، لہٰذا پاکستان کی زبان بھی اردو ہونی چاہیے. تو وہ جو بیچارے بنگالی تھے، جو پاکستان میں سب سے زیادہ تعداد میں جو لوگ تھے وہ بنگالی تھے، جو سب سے زیادہ زبان پاکستان میں بولی جاتی تھی وہ بنگالی تھی. تو ان بیچاروں نے کہا کہ صاحب اگر جمہوریت کے کسی اصول کو پکڑتے ہیں تو اس لحاظ سے بھی بھئی ہم موجود ہیں، تو پھر بنگالی زبان کو پاکستان کی زبان ہونا چاہیے. لیکن لوگ چیزوں کو سمجھنے میں دیر کر دیتے ہیں، کئی جانیں ضائع ہو گئی. آخر 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں اس چیز کو ماننا پڑ گیا کہ جناب پاکستان کی 2 قومی زبانیں ہیں. لیکن یہ سفر ختم نہیں ہوا، یہ سفر جاری ہے. اور یاد رہے کہ ہم اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں جہاں پر پوری دنیا میں مدر ٹنگ کا ڈے منایا جا رہا ہے. اور ہمیں اب بالکل یقین ہے کہ جو پاکستان کی جو صوبائی زبانیں ہیں ان کا حق ہے کہ ان کو پاکستان کی قومی زبانوں میں شامل کر دیا جائے. اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر حکومتوں کو، اہل اقتدار کو اس چیز کو ماننا پڑے گا جو یونائٹڈ نیشنز نے آلریڈی اسٹیبلش کر دیا ہے کہ ہر بچے کا یہ حق ہے کہ اس کی تعلیم، پہلی تعلیم اپنی مادری زبان میں ہونی چاہیے. اس کے بعد جو بھی وہ پڑھتا ہے فبھی پڑھتا رہے، کسی نے کسی کو منع نہیں کیا. تو ہم اس پلیٹ فارم سے بھی اسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جو اقوام متحدہ کے چارٹر کے حساب سے جس حق کو تسلیم کیا گیا ہے، اسی حق کے ناطے سے ہم کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان اور صوبائی حکومتیں اس چیز کا اعادہ کریں کہ انہوں نے بنیادی تعلیم، پرائمری تعلیم میں مادری زبان کی اہمیت کو مسلم قرار دینا ہے اور اس کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے. خواتین و حضرات، آپ کا شکریہ. ڈاکٹر کلیم اللہ لاشاری کے زبان اہمیت و ارزش و رشتہ داری بہرحال جلدہ